سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ سب حضرات کا، تمام ساتھی بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے جو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور جو روایت ہے ہماری، ہم اپنے ساتھی جو بھائی ہیں ان کو ہم معاشرے کے کان بھی کہتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کہتے ہیں، اور چیزوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے، اور اس میں جو آپ صحافی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے قوم کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے آپ ہمارے دستے بازو بنتے ہیں، ہماری کال پر آتے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کو خوش آمدید۔ میں آج جو ہمارا پروگرام ہے، اگر اس سے پہلے میں ایک فکرہ صرف استعمال کر کے باقی کی ڈیٹیل کے اندر کچھ چیز بتانا چاہوں گا، خدمت کے اندر رکھنا چاہوں گا کہ 12 جولائی کو بجلی کے ظالمانہ بلز، ناجائز ٹیکس اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف محترم امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اسلام آباد بی چوک کے اندر دھرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس دفعہ انشاءاللہ کارکنان جماعت اسلامی نہیں بلکہ عوام الناس اس پروگرام میں، اس دھرنے میں شریک ہوں گے، کیونکہ یہ درد جو ہے یہ قوم کا درد ہے، اور جماعت اسلامی اس کی ترجمان بنی ہے قوم۔ اور میں اس کے ساتھ پھر اب آگے اگلی اپنی چیز بتانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر ایک دستوری جماعت ہے، آئینی جماعت ہے، اور اپنے انتخابات کے حوالے سے، اپنے دستور کے حوالے سے، اپنی روایات کے حوالے سے مستحکم ہے۔ ہم کسی بھی جو خفیہ تنظیم، خفیہ تحریک، خفیہ سرگرمی، ہم اس کے سخت مخالف ہیں، اور یہ تعارف بھی آپ کو دوبارہ رپیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے آئین، اس کے دستور، اس کی بھی حفاظت کریں گے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جب ہم پاکستان کے آئین کو اس کا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر ہماری ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی نے جب بھی جدوجہد کی ہے وہ کبھی بھی غیر آئینی جدوجہد نہیں کی، اور جو جمہوریت کے تقاضے ہوتے ہیں ہم نے انہی تقاضوں کے ساتھ اپنی تحریک کو آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم انہی روایات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم نے جب بھی تحریک کا آغاز کیا ہے، لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی احتجاج ہو، اس کی ریلی ہو، تو ریڑی بان بے فکر ہو کر اپنا فروٹ رکھ کر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا قافلہ جا رہا ہے، یہ محافظ ہوں گے آپ کے۔ ہم کبھی آج تک ہم سے کبھی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ہم نے اپنی تحریک کو الحمدللہ کارکنوں کی تربیت کی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ اور میں دوسری بات جو یہاں پر آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جو خدمات اس ملک کے لیے ہے، کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے 3 کاموں پر ہم نے فوکس کیا ہے جماعت اسلامی۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اسلام کی خدمت، اسلام کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں۔ دوسرا ہمارا مشن ہے جو پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی فرہنگوں کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے، اور ہم اس کے لیے جو بھی ہو سکے ہم اس کو، یعنی اس کی آئینی جو بھی حدود ہے ہم اس کے اندر خود بھی رہتے ہیں، اداروں کو بھی یہی کہتے ہیں، عوام الناس کی بھی یہی تربیت کرتے ہیں، اور یہی ہماری ملک کی بقا ہے۔ آپ جب بھی ان وائلیشن کریں گے، آئین سے باہر جائیں گے، تو آپ ملک کے اندر کبھی بھی نہ معاشی استحکام دیکھیں گے اور نہ کسی قسم کا امن دیکھیں گے۔ اس کی واحد اور واحد وجہ یہ ہے کہ ہر شخص، ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے، اسلام اور پاکستان کے حوالے سے کام کرے، اور تیسرا ہمارا جو اہم کام ہے وہ ہے خدمت عوام۔ پاکستان کے اندر جب بھی کرونا کا مسئلہ آئے تو جماعت اسلامی اس کے اندر حاضر ہوتی ہے، لوگوں کے لیے اس کے گھروں کے اندر پہنچ کر خدمت کرتی ہے۔ سیلاب کا مسئلہ آئے، جماعت اسلامی کے کارکنان
جیکٹیں پہن کر دریاؤں کے اندر کود جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ریگستانوں کے اندر اگر پانی نہیں آ رہا تو وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر تڑپتے ہوئے جانوروں کو اور انسانوں کو پانی مہیا کرتے ہیں۔ کہیں پر حادثہ ہو جائے تو جماعت اسلامی کے کارکنان موجود ہوتے ہیں۔ مستقل بنیادوں پر اگر یتیموں کا کام ہے تو یہ کر لیں گے، ایمبولینس کا کام ہے تو جماعت اسلامی کرے گی۔ یعنی کہ یہ تینوں جو دائرے ہیں جماعت اسلامی کے وسیع ہیں، اور جماعت اسلامی اس کے اندر اپنا کام مکمل طور پر کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر عوام کو مسائل پیدا ہوں گے، جو وہاں پر جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہوگی، اور ہم ہر اس عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ ایک بات ہم اور بھی بتا دیں کہ جو سیاسی پولیٹیکل جو اس وقت منظرنامہ ہے، اس کے اندر ہم نہ کسی کے اتحادی ہوتے ہیں نہ ہم کسی کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہم عوام سے ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم خدمت کے جذبے کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اسی جدوجہد کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ اب اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، اس میں بجٹ آیا ہے تو ہم نے اس کو بھی غور سے دیکھا ہے، جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت نے اس کو دیکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو تعلیم کے لیے نہ صحت کے لیے کسی چیز کے لیے کوئی انہوں نے نہیں رکھا۔ ہاں البتہ گورکھ دھندا موجود ہے، یہ جو دودھ پلانے کا اور یہ جو ڈھونگ ہے، یہ سارے کا سارا ڈھونگ ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت جو بنیادی ایشو جو محترم امیر جماعت نے اٹھایا ہے وہ بجلی کا بل ہے، اور بجلی کے بل کے حوالے سے یہ طے شدہ ہے کہ یہ اب اس وقت عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ انہوں نے مسترد کیا ہے، لیکن جب وہ ان حکومتوں ان پارٹیوں کی طرف دیکھتی ہے تو ان پارٹیوں کے اپنے مسائل ہیں۔ کوئی اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے چکر کے اندر ہے، کوئی اپنی حکومتوں کے اندر زیادہ تر اکثر کی حکومتوں کے اندر موجود ہے، تو عوام کی آواز کوئی نہیں ہے۔ اگر عوام کی کوئی آواز ہے تو اس وقت وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں اور جماعت اسلامی ہے۔ اور یہ تحریک جو ہم برپا کرنے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر کوئی ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے، کسی ایک موضوع کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ہم عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان سب کے اوپر حافظ نعیم الرحمان صاحب ان سب کو لے کر چلیں گے۔ اور اگرچہ یہ علامتی طور پر ہم یہ دھرنا دینے 12 تاریخ کو، میں بات پھر بھی کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان نہیں، ضلع بہاول نگر کی عوام اسلام آباد میں 12 تاریخ کو ڈی چوک جا رہی ہے، اور وہ وہاں پر جا کر حکمرانوں سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے، ہم کوئی اور بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں جو مریم بی بی نے یہ کہا تھا کہ 200 یونٹ جو ہے وہ یہ آپ کو فری ہوگا۔ آپ جب جائیں گے آپ کا بل ادا ہو چکا ہوگا، آج حکومت آپ کے پاس ہے، ہم صرف آپ کو اپنے وعدے یاد کرانے کے لیے اسلام آباد میں جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے۔ اور جتنی ہماری یہ جدوجہد ہوگی، میں پھر دوبارہ بھی دہراتا ہوں، آئین کے ساتھ ہوگی، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوگی۔ ہم اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، یہ نجائز ٹیکسوں کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، اور نجائز بلوں کا جو معاملہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ نجائز بل یہ پہلی ترجیح ہے ہماری۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کا چونکہ آج ایک موقع بنا ہے اور آپ خوبصورت انداز کے اندر یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر نے اپنے ضلع بہاول نگر کے مسائل کو دیکھا ہے۔ شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے، ہمارا اس کے یہ رہنما ہے، انہوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے، پروموٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جب ہم نے ساری چیزوں کا انالیسس کیا، ہم نے کہا کہ ضلع بہاول نگر کی جماعت ضلع بہاول نگر کے مسائل کو دیکھے کہ اس میں کون کون سے مسائل ہیں۔ جب وہ فہرست اتنی لمبی ہو گئی تو پھر ہم نے سب سے پہلا جو مطالبہ رکھا وہ یہ تھا، اور وہ یہ ہے بھی، اور میں اپنے لوگوں کے ذریعے سے حکومت بالا تک بھی، ہمارے بالا تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ برائے مہربانی ضلع بہاول نگر کو پاکستان کا ایک حصہ تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر باقی اس کے بعد جو مسائل ہیں ہم ان کو غور کیا ہے۔ نوجوانوں کے مسائل ہیں، ان کے لیے سپورٹس کا کوئی میدان نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اگرچہ جماعت اسلامی بنو کابل کے حوالے سے
پورے پاکستان کے اندر ایک بڑا منصوبہ لانچ کر رہی ہے، اور آئی ٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو پچھلے دنوں کراچی کے اندر بھی، اب تو ہزاروں کی تو بات ختم ہو گئی ہے کہ لاکھوں نوجوان بنو کابل کی آواز پر نکلے ہیں، اور پھر اس کے بعد پشاور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنو کابل کی آواز پر پہنچے ہیں۔ جماعت اسلامی جس کے پاس حکومت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اس کے باوجود اگر یہ عزم کرتی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے، اس کے نوجوانوں کو اٹھا سکتی ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا کہ یہاں پر نوجوانوں کو سپورٹس کے لیے گراؤنڈ مہیا کیے جائے۔ یہاں پر نوجوان نشے کے اندر جا رہا ہے، اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ یہ حکومتوں کو، اپنے حکومتوں کے علاوہ، اس کو حکومتیں بدلنے کے علاوہ، اپنے اپوزیشن کو دبانے کے علاوہ اور اپوزیشن کو حکومت دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ عوام اس بات کو اب سمجھتی ہے کہ اب ہمیں خود سوچنا ہو۔ جماعت اسلامی نے جب اس کو سوچا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے، یہ نشے کے اندر جا رہے ہیں تو کس نے بچانا ہے؟ یہ میری اور آپ کی نسلیں کون بچائے گا؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ضلع بہاول نگر کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ ہم نے انڈسٹریل زون کا مطالبہ کیا کہ یہاں پر انڈسٹریل زون ہو تاکہ ان لوگوں کو بھی یہاں پر روزگار جو ہے نوجوانوں کو وہ ملے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ضلع بہاول نگر اس مطالبے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم اس کو مزید آگے بڑھتے ہیں، جو بے شمار مسائل ہیں ہم نے اس وقت دیکھا، اور تحریک کا آغاز اس وقت کیا جب میں نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر ہمارے ایک ایم پی اے صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ قصور سے جو ایک روڈ بن رہا تھا اس کا کیا بنا؟ تو پنجاب حکومت نے بالکل یہ کہا کہ ہمارے پاس بجٹ ختم ہو گیا۔ یہ میرے لیے تکلیف کی بات تھی۔ ہم نے اسی وقت ضلع بہاول نگر کے ذمہ داران کا اجلاس کیا اسی رات، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا بھی حق ہے کہ موٹر وے ہمیں نہیں ملے، ہمارا بھی حق ہے کہ انفراسٹرکچر ضلع بہاول نگر کو بھی ملے۔ ہم لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، ہم نے ڈیسیژن لیا، اور الحمدللہ جب ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی، ہم نے اس کے لیے دھرنا دیا، امیر العظیم صاحب وہاں پر آئے، سراج الحق صاحب وہاں پر انہوں نے بھی جلسہ کیا، پھر یہاں پر انہوں نے ہم نے ان کو خط لکھا کہ اس معاملے کو آپ اسمبلی میں اٹھائیں، اگرچہ ہمارے ایم پی ایم ایل ایز نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس معاملے کو اپنی اسمبلی کے اندر بھی اٹھایا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا اس کا نام کسی نہ کسی انداز کے اندر ذکر اس کا وجود ہے کہ بہاول نگر کو موٹر وے دیا ہے۔ اور یہ ہماری جدوجہد کسی حکومت سے، جو بھی حکومت ہوگی ہمارا اس سے مطالبہ ہوگا۔ ہم نہ کسی حکومت کے حق میں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، نہ کسی حکومت کے خلاف ہے، لیکن ہمارا سٹینڈ واضح اور کلیئر ہے کہ ضلع بہاول نگر کی مسائل کے حوالے سے نہیں۔ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ زرعی پانی کا مسئلہ ہے تو ہماری فصلیں جو ہیں یہ ویران ہوتی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہاں پر پانی کا کیا ہو گیا۔ یہاں پر مروڑ تک آپ جاتے ہیں، مروڑ تک آپ جائیں گے، لیکن آپ کو وہاں پر اتنی خشک سالی آپ کو دکھائی دے گی کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پر اب کیا کروں۔ پورا ضلع جو ہے اس حوالے سے ہمارا پریشانی کا باعث ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر یہ مطالبہ پہلا یہی رکھا ہے کہ زرعی حوالے سے پانی ہمارا دستیاب ہونا چاہیے۔ ہم پینے کے پانی کے حوالے سے ہمارا ضلع محتاج ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی جو عام انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ عام آدمی کو نہیں مل رہا۔ تو ہمارے پھر ہم نے یہ ساری جو انالیسس کیا ہے، تجزیہ کیا ہے شاہ صاحب نے، اور انہوں نے اپنی جو ہماری مجلس شورا ہے اس کے اندر اپنی قرارداد کے طور پر رکھا، اور جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کی قرارداد نے اس کو منظور کیا کہ ہم یہ جتنے مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم 4 بنیادی جو مسائل ہیں، جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ہم ان کو لے کر اٹھیں گے۔ اور جب ہم نے اسی بات کا ذکر اپنی اعلیٰ قیادت سے بھی کیا کہ یہ 4 مسائل کا ہم نے تجزیہ کیا ہوا ہے، ہماری شورا اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے، ہماری عوام کا اس کے اوپر اتفاق ہے، تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، وہ صاف پانی اس کو چاہیے۔ یہ جو زرعی پانی کے اندر جو مکس تیزابی پانی اب ہو چکے ہیں، کڑوے پانی ہو چکے ہیں، اس کا نظام بہتر کیا ہے، اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ہی زرعی حوالے سے پانی جو ہے وہ دستیاب ہو۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے کوئی بھی مریض ہو اس کو ہسپتال سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو وہاں پر لے جائیں، آپ بہاولپور لے جائیں، آپ اس کو لاہور لے جائیں۔ کون ہے اس بات کو پوچھنے والا؟ کون اس چیزوں کو سننے والا؟
کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، دل کے مسئلے ہیں، جگر کا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کی تمام ضروری سہولیات ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر، ہمارے ضلع بہاول نگر میں دستیاب ہونی چاہیے. ہمارا مریض باہر نہیں جانا چاہیے. تیسرا مطالبہ ہمارا تعلیم کے حوالے سے ہے. میرا نوجوان جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو ہائر تعلیم کے لیے یہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں ہے. اس کے لیے بھی وہ ایک نسخہ ہے جو ہمارے صحت کے لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جناب پڑھنے کے لیے پرائیویٹ اپنی جیب سے پڑھے گا اور اس کو بھی بھاولپور جانا پڑے گا یا لاہور جانا پڑے گا. یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارا نوجوان یہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے. میڈیکل کالج ہے، وہ روز سنتے ہیں کہ وہ اب بننا شروع ہو گیا ہے، اب وہ بند ہو گیا ہے، کہ پتہ نہیں کب ہوگا. یہ ہمارے پاس لولی پاپ ہے. وہ جو تحریک ہم چلا رہے ہیں، یہ چاروں موضوعات پر ہماری آج سے ہم تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ چاروں ہمارے موضوعات ہیں جس میں پانی کا ہم نے ذکر کیا ہے. امان نے آپ کے سامنے صحت کے حوالے سے، ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے، اور چوتھا مسئلہ ہمارا وہی انفراسٹرکچر ہے. ہماری رابطہ سڑکیں آپس میں ٹوٹ رہی ہیں. یہاں پر بارش ہوئی ہے تو پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش ہو جائے، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بارش کو روک لے کہ اب یہ ہمارے گھروں کو تباہ کرے گی، ہماری سڑکوں کو تباہ کرے گی. کوئی حکومت کے پاس پلان نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ عوام کی ترجمان بنے گی اور لوگوں کے مسائل کو ہم انشاءاللہ عوام کے اندر لے کے جائیں گے. ہم اپنی جمہوری جدوجہد کریں گے، ہم سڑکوں پر بھی رہیں گے، ہم قانون کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی دستور کے اوپر ہم اس کی مہم کو انشاءاللہ جاری و ساری. اب اس کے بعد آتے ہیں امیر جماعت محترم کی کال کی، اور میں نے امیر جماعت سے کل ہماری ملاقات ہوئی ہے ملتان میں. ہم نے ساری چیزیں ان کے پیش نظر رکھی ہیں. انہوں نے کہا آپ اس پوری مہم کے اندر یہ اپنے چاروں مسائل ساتھ رکھیں، اور ہم انشاءاللہ یہ چاروں مسائل ساتھ رکھ کر، جس میں پانی کا مسئلہ، یہ آپ کے لیے بھی یاد ہو، یہ ہم نے نشان ایک سلوگن دیا ہے 4. یہ ضلع بہاول نگر کی ہر نوجوان کا یہ ٹاسک ہوگی، یہ 4 مسائل. میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ مسائل ہمارے اور بھی ہیں. ہمیں لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ انڈسٹریل زون اس کا آپ کیا کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں ہمارے ایجنڈے کے اندر شامل ہیں، لیکن ترجیح اول کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں کہ پینے کا پانی، زرعی پانی، تعلیم اور ہمارے علاقے، اور سستی ہمارے بچوں کو، صحت ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، اور ہمارے ضلع کے اندر انفراسٹرکچر. بارش ہو تو ہمارا پانی جو ہے جس سڑکوں کے اوپر میں دیکھتا ہوں صبح، آج کل مجھے پیدل جانا پڑا آپ کے شہر کے اندر، تو یہاں پر پیدل چلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا. کوئی آپ کا MLA MP سب آپ سے ووٹ لے کر گئے، وہ کہاں پر ہے. ہم ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، لیکن اپنے حق سے پیچھے بھی نہیں ہوتے. ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے. پورے ضلع کی آواز انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں جا کر ضلع بہاول نگر کے انہی 4 مسائل کو ڈی چوک میں جا کر اٹھائیں گے. تو یہ ہم اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو کال دی ہے بجلی کے ظالمانہ بلوں کی، نجائز ٹیکسنگ کی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف. اب یہ ایسا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو ایک بندہ بجلی چلاتا ہے تو وہ یہ ڈرتا ہے کہ اس کا کرنٹ جو ہے اس کے اندر نہیں آئے گا، بعد میں جب بل کے اندر سے کرنٹ لگے گا. اور میں جب فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو وہاں پر لوگوں کی چیخیں، بزرگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں کہ اتنا بل آ گیا ہے ہم ادا نہیں کر سکتے. اب غریب آدمی کہاں جائے، وہ کس سے پوچھے. اس کے لیے حل یہی ہے کہ ہم اس کے لیے ضلع بہاول نگر کے اندر اپنی تحریک کو دوبارہ منظم کریں. آپ صحافی جب ہمارا ساتھ دیں گے، ہم انشاءاللہ آپ نے اس وقت بھی ساتھ دیا تھا. مجھے یاد ہے وہ وکیل صاحب نجف صاحب تھے، انہوں نے بھی لیٹر سراج الحق صاحب کو لکھا ہے ہماری اس تحریک کے نتیجے میں. آپ لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے. یہ ضلع بہاول نگر میرا اور آپ کا ہے. آپ کو اور مجھے اس کی آواز بننا ہوگا اور اس کی بات کو لے کر آگے چلنا ہوگا. ہم انشاءاللہ اس وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنان رہنمائی کریں گے عوام کی، اور پوری عوام امیر جماعت کی کال کے اوپر 12 جولائی کو انشاءاللہ وہاں پر اسلام آباد میں ہم پہنچیں. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ کو بہت شکریہ. ایک تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے